یہ بتائیے گا کہ یہ جو افسوسناک واقعہ ہے اس میں پولیس ٹارگٹ ہوئی ہے، اس کی جزیات پہ بھی ہم جائیں گے، وجوہات پہ بھی جائیں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیوں خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے اس کو نشانہ ہدف جو ہے وہ بنایا ہے دہشت گردوں نے، اور بارہا اور بار بار بنایا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آسما، بہت آپ کا ریلیونٹ سوال ہے۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کا ایک ماضی ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، اور جو وار آن ٹیرر ہے اس کے اندر اس کی قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ جب یہ ملیٹنسی دوبارہ پچھلے سال سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے خیبر پختونخوا پولیس کو ٹارگٹ کیا جانا جو ہے وہ ایک بڑا موٹیویٹڈ اور بڑے ڈیزائن کا حصہ ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے جوان جو ہیں 1,30,000 ہماری فورس ہے، 1,30,000 ہمارے جوان میں سے اگر 12 گھنٹے ایک شخص ڈیوٹی دیتا ہے تو 65,000 پولیس کی یونیفارم پہنے ہوئے لوگ پورے خیبر پختونخوا میں کہیں نہ کہیں کسی سڑک پہ، کسی تھانے میں، کسی جیل میں، کسی حوالات میں، کسی کچہری میں، کسی نہ کسی جگہ نظر آتے ہیں۔ ہر ایک کا، ہر جوان کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا رینک نظر آتا ہے، یونیفارم موجود ہے، اس لیے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے اور سٹنگ ٹارگٹ ہے، بیکاز اس کو نہیں پتا کہ اس کے ارد گرد جو 500 یا 1000 سادے کپڑوں میں عام شلوار قمیض میں پہنے پھر رہے ہیں ان میں سے کون سا شخص دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ تو آئسولیٹڈ دور سے فائر کرنا، ٹارگٹ کرنا وہ بھی چلتا ہے۔ پولیس کی موبائل گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی، ان کی بھی ایک شناخت ہے، ظاہر دور سے نظر آتی ہیں، ان کے اوپر فائر کرنا۔ اور اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے بھی چارسدہ میں ہمارے اوپر 2 واقعات ابھی ہو چکے ہیں پچھلے 1 گھنٹے کے اندر، اور اس میں ایک جو مقابلہ ہے اس کے اندر ایک دہشت گرد کو ہم نے گرا دیا ہے، یعنی ایلیمینیٹ کر دیا ہے، ایک دہشت گرد جو ہے وہ زندہ ہم نے گرفتار کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا بھی ایک نستا کے ایریا میں اس وقت بھی آپریشن چل رہا ہے، اس کے اندر بھی ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ ملیٹنٹس جو ہے دن میں بھی اور رات میں بھی جب ان کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ پولیس کو اٹیک کرتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ سافٹ ٹارگٹ ہے، پرائم ٹارگٹ ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پولیس ہماری الحمدللہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو بہت اونرشپ لوکلی ملتی ہے، موجود ہے، اور لوگ بڑا پرائیڈ کے ساتھ اس پولیس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی انصاری صاحب، ہمارے جی سر، ابھی یہ بھی بتائے گا کہ آج آپ نے کچھ فوٹیجز بھی ظاہر دکھائی ہیں، وہ میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں کہ پولیس کی وردی میں وہ شخص آیا تھا، دہشت گرد آیا تھا جس کی ذمہ داری ایک گروپ نے قبول بھی کر لی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بار بار یہ کہا جا رہا ہے سیکیورٹی لیبس ہے، آپ نے خود بھی تسلیم کیا، تو کیا اس کے لیے کیا جانا چاہیے، اور یہ کس طرح سے یہ شخص انٹر ہوا، کوئی اور مزید اس کے اندر کوئی آپ کو انفارمیشن ملی ہے، اور کیسے روکا جائے گا آئندہ سر؟ جی آسما، اگر مجھے اجازت دے میں اپنی جو بات کر رہا تھا ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ میں آپ کے سوال پہ، سیکیورٹی لیبس کے سوال پہ بھی آتا ہوں۔ جی آپ کا جو سوال پہلا تھا ٹارگٹ کیا جانا، بنیادی طور پہ پولیس چونکہ عوام کے اندر لا انفورسمنٹ کے سمبل کے طور پہ جانی جاتی ہے، پہلا سٹیج ہے پولیس کو ایلیمینیٹ کرنا، ڈی مورلائز کرنا، اور اس کے بعد جب پولیس ودرا ہو جائے اپنے تھانوں کے اندر، اپنی چوکیوں کے اندر، اپنے گھروں میں، کچھ لوگ جو ہیں پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، عوام بالکل نہتے ہو جائیں، تو پھر ان علاقوں میں عوام کو چونکہ پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے تو وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کھڑی ہے تو عوام اور ان کے اوپر جو طالبان کے جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ عوام بچے ہوئے ہیں۔ پہلا کام پولیس کو ایلیمینیٹ کرنا، پھر عوام کی طرف جانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیس کو ٹارگٹ کرنا ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اب تک جتنے بھی اٹیکس ہیں جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں وہ یا ریپلس کیے ہیں، یا پھر یہ کہ بعد میں ہم نے کہیں نہ کہیں ان کو ٹریک ٹریس کیا ہے۔ آسما، میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، میں نے آج اپنے لوگوں سے بات کی اور میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں، جنگ میں نقصان ہوتا ہے، جنگ میں ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے، جنگ میں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس جنگ کے اندر جب ہم گئے ہیں تو نقصان سے بالکل قطع تعلق ہو کے ہم نے جنگ لڑنی ہے اور جنگ جیتنے کے لیے لڑنی ہے۔ تو جب تک کہ ہم اس جذبے کے ساتھ نہیں آگے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا اس جنگ کو جیتنا۔ بالکل یہ میرے سوال کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا سیکیورٹی لیبس کا، میں نے آج تسلیم کیا کہ
हमला आवर जो था खुदकुश, वो चूंकि पुलिस की वर्दी में था और हमारे जो लोग थे उन्होंने उसने जिस तरीके से पोज किया तो उनको लगा कि ये हमारा कोई अपना पेटी बंद भाई है और वो पुलिस लाइन के अंदर मोटरसाइकिल से बाहर खींचता हुआ घसीटता हुआ लेके आया, साइड पे खड़ी की और बड़े आराम से यूनिफॉर्म में चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया और पुलिस के एहलकार जो बाकी मौजूद थे उन्होंने उसको शायद ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी स्पिरिटी कोर के तहत उसने चेक नहीं किया और वो फिर उसने जाके अपना खुदकुश धमाका किया। इसके अंदर हमने सिक्योरिटी अब रिव्यू कर रहे हैं। आज मैं पुलिस लाइन में दाखिल हुआ तो मेरे दाखिल होने से पहले मेरी गाड़ियों को भी चेक किया गया। मैंने तमाम को यही हिदायत दी है कि अब चेकिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने पुलिस वाले हों, सीनियर अफसर हों, जो भी हों, गाड़ी को चेक करना है, उस शख्स की जामा तलाशी लेनी है। खुदा न खास्ता कोई अगर खुदकुश फिर दाखिल होने की कोशिश करता है तो हो सकता है तलाशी जो लेने वाले हैं वहां पे कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन ज्यादा बड़ा नुकसान बिल्कुल सर।